أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ارمان انصاری آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. We should take the last few questions now. ہیلو سر، السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. Salam. جی سر. سر جی پوچھیے. آج کے ٹائم میں سر اس سوسائٹی نے سر غلط کاموں کو اپنے مزے کے لیے صحیح بنا دیا اور پوری طرح سے اسے ہی اچھا سمجھتے ہیں. لائک کہ جیسے یوتھ میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہے، نیوڈیٹی آج فریڈم آف ایکسپریشن بن گیا ہے. انہیں یہی چیزیں صحیح لگتی ہیں. اور پھر جب ہم لوگ اسلام کا ایک پرسپیکٹو لے کر آتے ہیں جو ان سارے کاموں سے آف کورس منع کرتا ہے، سو یہ لوگ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جب اسلام آئے گا تو ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو بین کر دیا جائے گا اور انہیں ان سارے کاموں سے روک دیا جائے گا جسے اچھا سمجھتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. سو موسٹ آف دی پاپولیشن ایسی ہی ہے جنہیں اسلام دیا جائے گا تو یہ سارے بھاگیں گے، لائک کہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے. سو کوشچن اس کی ایسا ورلڈ پھر اسلام کو اپنا سسٹم کیسے مانے گا؟ اور یہ سارے بھاگیں گے تو پھر ہم اسلام کے نظام کی بات کس سے کریں گے؟ پھر ایسے ورلڈ میں ہم کیا کریں، کیسے کریں؟ آئی ہوپ کہ سر آپ نہیں آپ کی بات سمجھ آ گئی مجھے. دیکھیں دوسری آپشن کیا ہے کہ سارے کے سارے مومنین ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں افغانستان تو چلیں ابھی انہوں نے سسٹم سیٹ اپ نہیں کیا نا، ابھی وہ کریں گے تو ایک نظام بنانے کی کوشش کریں گے. وہ تو پاکستان میں سمجھ لیں نظام بن گیا ہوتا پھر کیا ویلیو تھی کام کرنے کی؟ پھر تو وہی زنجیر ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا زنجیر سے باندھ کے ہمیں جنت میں پھینکا جا رہا ہے. نظام ہوتا ہے نا وہ زنجیر. آپ کا تو کیریکٹر ٹف ٹیسٹ ہوتا ہے جب مشکلات میں آپ یہ والے کام کرتے ہیں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے اندر بھی آپ نے ایسے نازیبا حرکتیں نہیں کی اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے ساتھ کہ نہیں یار ٹھیک ہے آپ کو ہم جانتا چلو نکاح کرو، کہانی ختم کرو، کیا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کھیل رہے ہیں، چھپا نکاح کریں جتنی جلدی نکاح کر سکتے ہیں. تو بیوی آپ کی ہونے والی بیوی کہی نہیں لوگوں کے سامنے میں بری لگوں گی کہ یار شادی کر لی تو نے، یہ وجہ تھی. تو کان کھینچے اس کے کہ بھائی یا تو پھر ٹھیک ہے اب نکاح کرنا ہوگا تب بات کرنا میرے سے، ٹھیک ہے تبھی کیا لگے. یہ بیسک سٹیپس ہوتے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. اندر کی آوازیں بھی ہیں نا، اندر کی آواز کیسے ٹیسٹ ہوتی ہے؟ آپ کی بہن ایسے کر رہی ہو یا آپ کا بھائی ایسے کر رہا ہو تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی تو یہ کیا کر رہا تو I am not going to let anything happen to my sister or my daughter like that. So why don't you just jump into the righteousness, the wagon of righteousness کہ سیدھا کام کرو بھائی، اچھا کام کرو. سو آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگ بھاگ جائیں گے؟ نہیں، لوگ شکر کریں کہ برے معاملات تو ہمارے اوپر ہے، ورنہ ہماری جو اوقاتیں ہیں ہم نے تو صحابہ والے کام نہیں کرنے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پہ ہمیں اس لیے پیدا کیا اس زمانے میں کہ یار تم کچھ تو کرو نا. غلط معاشرے میں ڈالا ہے تاکہ تم ہلکی سی بھی ایفرٹ کرو گے تمہیں ملٹی پلائر افیکٹ لگا دیے. تم اگر قرون اولا میں پیدا ہو جاتے تو مطلب ہم تو منافق ہی ہوں، میں تو منافق ہی ہونا تھا، میری تو بچت ہی نہیں تھی. عبداللہ بن ابی کا فین کلب ہونا تھا، میں اس میں کوئی اور چیز کر رہا ہوتا، میں اس کا کوئی میڈیا مینیجر ہوتا شاید. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا نا؟ وہی وہ نبی علیہ السلام کے درس سے فوراً پہلے کھڑا ہوتا تھا مسجد نبی میں اور لوگوں کو کہتا خاموش ہو جاؤ سب، اور صفیں درست کرا رہا ہوتا تھا کہ محمد بن عبداللہ بھی خطبہ ارشاد فرمانے والے ہیں. اب پیرنٹلی تو ٹھیک ہوتے ہیں لوگ منافقین. سو وی وڈ ہیو بین دی ٹاپ آف دی ٹاپ. کیا تھا عبداللہ بن ابی کا قصور؟ سوچیں ذرا کہ میں جو اتھارٹی چاہ رہا ہوں وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. یہ میرے دوست ہیں جن کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، بنو قینقاع والے، یہ میرے دوست بنو نذیر والے. مجھے آپ کے مرنے کے بعد پاور چاہیے. مطلب دیکھیں دنیاوی گرس اور لوگوں کے ساتھ رہن نیٹ ورک اس کی. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو میرے دادا حضور زیادہ بڑے کوالیفائر ہیں عبداللہ بن ابی کے. کیوں؟ وہ بھی دنیا کے اندر انفلوئنس، اپنے نیٹ ورک برادری اور بنو نذیر سے دوستی ہے ان کی، اس لیے آپ ان کو برا کیوں کہہ رہے ہیں لٹرلی. اور میرے دادا، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمارا پچھلی جنریشن ساری وہی کام کرتے رہے جو عبداللہ بن ابی کرتا آ رہا. آپ مجھے کوئی ایک پاکستانی بندے کی عبداللہ بن ابی سے شناخت کر کے دکھائیں کہ یہ منفرد ہے، بتائیں کیا کرتا ہے ایسا؟ درود پڑھتا تھا، لاکھ درود پڑھتا تھا دن میں، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے ان کی خدمتیں کرتا رہا. صحابہ کو they knew everybody respected عبداللہ بن ابی.
کام کیا غلط تھے اس کے. سو کوئی بھی ایسے کام نہیں تھے جو کہ ہم نے نہیں کیے ہوئے. ایکچولی ہم سے تو بہت بہتر حالات تھے اس کے, ایکچولی کروڑ گنا بہتر حالات تھے. اپیرنٹلی اگر آپ کو نہ پتا جو کہ ہم نے شکلیں تو نہیں دیکھی گی, اور اگر آپ کو صحابہ میں چھوڑ دیا جائے مدینہ میں, تو آپ حرکتوں سے نہیں پہچان سکیں گے کہ ان میں عبداللہ بن ابی کون ہے اور عبداللہ بن عمر کون ہے. اپیرنٹلی نہیں, یہ فلسفے کے اندر کالخ تھی اس کے, اس لیے وہ منافق مرا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا میں صحابہ کے دور کے اندر یا نظام ٹھیک ہو جائے پھر میں کام شروع کروں گا, تو نہیں سوری, پھر تو کوئی فائدہ نہیں کام کا. غلط قسم کے پاکستانی حرکتوں والے لوگوں کے اندر رہ کے انیشیٹو لینے پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بچت کرنی انشاءاللہ, ورنہ ہم نے تو نہیں بچنا تھا. سو انڈرسٹینڈ بیڈ ہاؤس ہولڈ, اوکے گڈ انف, اوکے گڈ, آئی گیٹ اٹ, سارا کچھ تباہ ہوا ہے, کوئی شک نہیں. تو کیا کروں, تو کیا چھوڑ کے بھاگ جاؤں؟ نہیں, کچھ نہ کچھ تو کروں گا. میں دنیا کو اس حالت میں چھوڑ کے بھاگا جس حالت میں دنیا مجھے ملی تھی, تو پھر میرے ادھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں کوئی مطلب چڑیا, مینا, باز, کتا, بلی تو نہیں ہوں نا کہ ان کے آنے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کو. ایکچولی وہ بھی کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے ہی جاتے ہیں, ایٹ دا لیول آف دا ایکو سسٹم. ہم تو وہ بھی نہیں کچھ کر رہے, ہم نے صرف تباہی اور غدر ہی مچایا, اپنا کھا کے چلے گئے. سو وی نیڈ ٹو بی لیونگ دا ورلڈ a way better place than it was left. So if that's the rule, then we are way better off than the Sahaba Ikram. We are way better off because ان کو دنیا ملی تھی پیک پہ, ہمیں دنیا ملی ہے اپنی گٹر میں. ہمیں بہت آسان ہے ہمارے لیے دنیا کو اس حالت سے بہتر چھوڑ کے جانا جو ہمیں ملی ہے, کیونکہ ہم تو -200 پہ آئے, ہم -199 پہ بھی لے گئے تو بہتر کر دیا. وہ آئے تھے 200+ کے اوپر نبی علیہ السلام کے معاشرے میں, وہ 201 تک لے کے جائے تب بہتر ہوگی. کون ہے جس کے اندر طاقت ہے 201 تک لے کے جانے کی؟ وہ پھر علی بن ابی طالب جیسا ہی نام نکلے گا کہ 201 تک لے کے جائے گا. ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب ہی نکلیں گے, سمجھ رہے؟ ہم تو نہیں, ہم تو -200 سے -199 تک بھی لے آئے تو we are good. So اور اس پہ حدیثیں بھی ہیں کہ آخری زمانے میں کس طریقے سے میٹرکس اور فارمولا کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا. سو ہم فائدے میں ہی ہیں, فکر نہ کریں. اب ہم لاسٹ سوال لینے لگے. انم خان, آپ پلیز اپنا سوال کریں. ہاں, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں انڈیا سے ہوں اور میں نے آپ سے پہلے بھی بہت کویشچن پوچھے ہیں, اور میرا کویشچن یہ ہے آج کا کہ سر آئی ایم 29, اور آپ نے جو اسٹینڈرڈ آف وہ رکھا ہے کہ یہ اس طریقے کا ہونا چاہیے لڑکا, اور میں نے وہ اسٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کے لیے میں بہت ایکسٹریم ٹائپ کی لڑکی ہوں کیونکہ میرے اسٹینڈرڈز بہت ہائی زیادہ ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کمپرومائز کرو کیونکہ آپ کے پیرنٹس بھی پریشان ہیں اور آپ کا فیملی کلچر بھی پریشان ہے. سر میرا یہ تھا کہ آپ ہمیشہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا, حالانکہ زید رضی اللہ عنہا کے اس میں کوئی وہ نہیں تھا, کوئی مطلب ان کا ایک الگ لیول تھا, ایک الگ مقام تھا, لیکن زینب رضی اللہ عنہ کو ان کو کچھ چیز میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. تو میں ان کو اس لیے دیکھ رہی ہوں اس طریقے سے کیونکہ ان کا تھاٹ پروسیس کیا تھا, میں ان سے تھوڑا لنک کر رہی ہوں اپنی سچویشن کو کہ وہ بھی کچھ چیزوں میں کمپرومائز نہیں کر رہی تھیں, لیکن انہوں نے پھر بھی کیا اور شادی کیا, لیکن اس کے بعد بھی ان کو نہیں تھا, وہ کچھ چیزیں ان کو تھی نہیں پسند. تو سر میرا اگر میں اس چیز میں ہے کہ میں تو ویلڈ چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہی نا, کہ ایسا نہیں کہ سب مجھے مل رہا ہے اس کے بعد میں ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اور آپ کو میں ایکسٹینڈ نہیں کر رہی ہوں کویشچن, میں صرف ایک لاسٹ پوائنٹ بتاؤں گی سر. ایک میں پرپوزل آیا ہے جو باہر سے آتے ہیں, عمان سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ہزاروں قسم کی میٹریمونیل میں میری بایوڈیٹا ڈلا ہوا ہے تھرو فیملی اور اینڈ آل. تو سر اس میں نا ایسے پرپوزل آ رہا ہے کہ ہم پلس پوائنٹ ہے کہ آپ جاب نہیں کرو گی نا تو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے. اچھا, لڑکا عمان میں ہے, سالوں سے ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی عرب کنٹریز میں ہونے کے بعد بھی, مسلم کنٹری میں ہونے کے بعد بھی اس کا کہیں سے بھی حلیہ مسلمانہ ہے ہی نہیں کہ کہیں سے اس کی داڑھی دکھ جائے, مجھے کہیں سے کچھ دکھ جائے. تو میں کس چیز پہ اس کو کروں جسٹ بیکاز ہی از ان ابراڈ؟ تو میں کیا جانے کے لیے کر لوں؟ تو مجھے سب کوئی بہت اسٹوپڈ سمجھ رہا ہے, میں سب کو نہیں. آپ کا پوائنٹ میرے خیال سے سمجھ آ گیا سلبی, آپ کو سمجھ آ گیا. I think she has made it very clear. مجھے نہیں سمجھ آیا سر وہ ان کے وہ شادی کے جو آپ نے سٹینڈرڈز بتائے نا وہ ان کے کافی سخت ہیں, اور وہ آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں آپ؟ سر میرا الحمدللہ سے سیم سٹینڈرڈ ہے, اور جس کو دیکھ کر میرے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ تم کو کہاں ملے گا ایسا لڑکا.
क्या है तुम्हारा ऐसा, तुम क्या इतना दीन का एक्सट्रीमिज्म लेकर जा रही हो वहां पर, इतने पढ़ने क्या लिखने चाहती के हैं लिए? आप नाम, क्या लड़के में, मतलब आपने क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? सर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यही है कि ही शुड बी ऑन सुन्ना और वो करेक्ट अकीदे पर हो। मेरा एक्चुअली पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, ही इज इन ऑन अ करेक्ट अकीदा, शिर्क और बिद्दत से दूर हो, और ही और वो सिर्फ कहने पर भी नहीं, वो उसका फॉलोइंग जो थॉट प्रोसेस हो, वो जो कर भी रहा हो, वो भी दीन का काम हो। मतलब उसके लिए अगर वो दुनिया में कोई इस चीज में किसी पोजीशन में है, तो उसका एक कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका रिलेटेड टू इस्लामिक हो, ठीक है, उसका बेस जो हो वो इस्लामिक हो। मेरा ये क्राइटेरिया है। मैं मतलब मैंने पूरा बायोडेटा में लिखा हुआ था कि शुड बी ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हो, करेक्ट हो, अकीदे में करेक्ट हो। एक्चुअली मेरा बेसिक ये है कि अकीदा उसका सही होना चाहिए और उसके हिसाब से उसकी फॉलोइंग होनी चाहिए। और तो हमारे आप यहाँ घर इंडिया में, आप इंडिया में किस यहाँ शहर पे, में हैं? आप दिल्ली में हैं? जी इंडिया में, सॉरी इंडिया में हूँ मैं। और इंडिया किस में शहर इस में? चीज का काफी, जी इंडिया में, और इंडिया में यहाँ पर बहुत ज्यादा शहर में है सम, ना? जी 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 नहीं जी, नाम आप बेंगलोर में हैं, नहीं बॉम्बे सर, में, जब मध्य प्रदेश जबलपुर। जबलपुर। तो आप अपने घर वालों से, आप जबलपुर में क्यों नहीं ढूंढ रही लड़के? वहां पे अच्छी तहकीक हो सकेगी। सर जबलपुर की तहकीक हो चुकी है, आई एम 29 काफी। जबलपुर, अच्छा चले, खानदान में देखें ना, आखिर शहर में ना देखें, देखें। खानदान में हो चुके हैं सर। चलें, बाहर आपका आपका क्राइटेरिया जब जब भी है, आप जो भी चाह रहे हैं, तो मतलब आपके सवाल से मुझे ये फीलिंग आई है कि सुन्नत पे पूरा उतरना चाहिए लड़का, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। मतलब सवाल क्या है इसमें? सर सवाल यही है कि मैं अगर एक्सट्रीम में जा रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, तो लोग बोल एक्सट्रीम रहे हैं हाँ, लोगों के क्यों लिए कह मैं रही हैं आप एक्सट्रीम, इसको? ये बताएं, आपने एक्सट्रीम क्यों कहा है कि एक बंदा सुन्नत पे हो गया? एक्सट्रीम कहाँ से हो गया? क्योंकि मेरे पेरेंट्स के हिसाब से और मेरे फैमिली कल्चर के हिसाब से मैं बहुत एक्सट्रीम टाइप की लड़की हूँ अबाउट दीन। वो हो सकता है आप हों, मगर इस केस के ऊपर आपने सिंपल सा क्राइटेरिया दिया कि यार लड़का देखना सुन्नत पूरी करता हो, कोई कोई ऐसी चीज ना हो कि जो गैर इस्लामी हरकतें हो। यही है ना बस आपका क्राइटेरिया? जी ऐसे और ही, ऐसे ज़ैनब हैं बिन्त जहश कहाँ से आ गई बीच में? सर। इसलिए आए क्योंकि उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी थी, उनको भी कोई चीजें पसंद नहीं आ रही थी, हालांकि ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा के नहीं अनहों के नहीं इसमें। नहीं, ऐसे नहीं अच्छा सुने सुने, अच्छा हो गया बात। ये एक आलिम के साथ मेरी बहस हो रही थी। पाकिस्तान में ना कोई और ही वर्जन आया इस्लाम, इंडिया में भी पाए थे, जबलपुर में भी। क्या करने करें, मैं बताता हूँ। ये ज़ैनब बिन्त जहश को एक आलिम ने आर्टिकल लिखा, पूरा बहस भी करते हैं कि ज़ैनब बिन्त जहश चूंकि प्रिंसेस थी, शहजादी थी, और शादी उनकी हो गई थी ज़ैद बिन हारसा से, तो वो सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर को था, वो काफी था उनका, और वो स्टेटस को के मसाइल बहुत थे। नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, इस किस्म के लोग हैं जो कि उम्मुल मोमिनीन के ऊपर ये बातें लिखते हैं। इसलिए आपको भी यही बताया गया, फिक्र नहीं करें, आपको भी ऐसी बातें बताई गई होंगी कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया फिर। और मेरा ख्याल है रहीकुल मखतूम में भी ये बात इसी तरीके से दर्ज है। मैं गलत हो सकता हूं, मगर एक किताब में है, सीरा की किताब में। ज़ैनब बिन्त जहश कौन थी और स्टैंडर्ड क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं। उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब वजीफा पहली दफा पेश किया ना, पहली दफा नबी इस्लाम के वसाल के बाद, पैसे ही नहीं थे, अबू बकर सिद्दीक के टाइम पे तो पैसे ही नहीं थे इस्लामिक स्टेट में। तो जब उमर खत्ताब के दौर में जब पैसे आए, तो ज़ैनब बिन्त जहश जो थी ना, उम्मुल मोमिनीन, को वजीफा आया उनका। जब वजीफा आ गया तो पहली दफा देखा इतना पैसा, मतलब शादी के बाद। ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा ने, द प्रिंसेस, शहजादी थी वो, शी वाज the top of the top girl in her family, and the you know the in Medina. So जब उन्होंने पैसे देखे तो गुलाम से कहा ये क्या पड़ा घर पे? तो ही सेड के ये वो दिनार हैं जो वजीफे के तौर पे आए हैं, तमाम उम्महातुल मोमिनीन को अपना अपना हिस्सा मिला ना, हर साल का एक वजीफा आना था। शी सेड कि ये कब से शुरू है? एंड ही टोल्ड ज़ैनब बिन्त जहश के, ये अमीर मोमिनीन ने कहा कि अब हमारा इंतजाम हो गया हुआ है पैसों का, तो हम आपको हर साल देंगे। शी स्टार्टेड क्राइंग सो मच कि शी प्रेड, और ये प्रेयर उनकी जो है ना, ये प्रेसिडेंट सेट करती है, कानून बनाती है
اور علماء اور فقہ چاروں ائمہ کرام اور ایکچولی کافی سارے اور بھی ائمہ کرام، صرف چاروں نے نہیں، یہ اس دعا کے تھرو الاؤنس لی ہوئی ہے کہ مرنے کی دعا بھی الاؤ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک موقع پہ تو خود کش حملہ آوری کے اندر بھی یہ حدیث کوٹ ہو گئی تھی زینب بنت جاش کی کہ شاید وہ بھی الاؤ ہو. کیسے؟ کیونکہ زینب بنت جاش نے روتے ہوئے پہلے تو غلام سے کہا یہ میری چادر پکڑ، اس پیسے کو کور کر، مجھے نظر نہ آئے، مجھے نظر نہ آئے یہ پیسہ، اور نیچے سے پیسہ نکالنا شروع کر اور بانٹنا شروع کر. اور پھر she started praying and اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ دوبارہ ہو مجھے زندہ نہ چھوڑ، میں اس دنیا میں نہیں رہ رہی، مجھے نہیں چاہتی کہ میں دوبارہ یہ والا واقعہ دیکھوں. اب دیکھیں نبی علیہ السلام کا وصال کب ہوا؟ 11ویں ہجری کو. شادی کب ہوئی ہے اور زید سے شادی میں کتنا عرصہ رہا؟ آپ کو عمر پتہ چل جائے گی کہ وہ چھوٹی سی بچی نہیں ہے. شی از ان ہر پیک آف کانشیسنس. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہی دعا ان کی قبول کی کہ اگلی دفعہ جب وظیفہ دوبارہ آیا، حضرت عمر بن خطاب نے امہات المومنین کے وظائف جب ادا کیے سب کو اپنا اپنا، تو زینب بنت جہش اس وقت انتقال کر چکی تھی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا زید بن حارثہ کیونکہ لو سوشل اکنامک کلاس میں تھے، غلام تھے اور پیسہ نہیں تھا اتنا، اور وہ شہزادی آ گئی تھی ان کے گھر میں، ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ وہ کس شہزادی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ جنت کی شہزادی ہیں. وہ سمجھے نہیں ہیں زینب بنت جاش کو اور اسلامک اور مسلمان عورت کے سٹینڈرڈز کو، اور امہات المومنین جو کہ ایک عام مسلمان عورت تو کیا پہنچے گی، اللہ نے ان کو ڈیفرینشیٹ کر دیا کہ ان کے سٹینڈرڈز ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، سو آپ جو اب کہتے ہیں نا کہ آپ زینب بنت جاش کو کوٹ کرتے ہیں، اور میں کیوں نہ کوٹ کروں، وہ خاتون کائنات کے سارے سٹینڈرڈز کو بریچ کر کے ایسا کوئی پیڈسٹل کریٹ کر گئی ہمارے لیے. سو حضرت زینب بنت جاش کا آپ کے اس عمان کے لڑکے کے فیل یا پاس ہونے میں مجھے ربط ظاہر نہیں ہوا، اس لیے بھی میں لمبا جواب دے رہا ہوں، اور فائدہ اٹھا کے میں نے آپ کے جواب کو، میں نے باقیوں کو حضرت زینب بنت جاش کے سٹینڈرڈز بتانے تھے، اس لیے میں نے آپ کا جواب حضرت زینب بنت جاش پہ دے دیا. آپ اپنے ابا جی سے ضرور کہیں کہ بھیا اللہ والا ڈھونڈیں، اگر اس کے روز کے کارناموں میں کوئی اور کارنامہ نکلا جو کہ اللہ کو نہیں پسند، یا مہینے میں یا پھر اس کے پیسوں میں یا وقت میں، تو پھر اللہ حافظ. نہیں تو کوئی زیادہ بڑی وہ راکٹ سائنس نہ بنائیں کہ مطلب جا کے کھوج لگاؤ کہ اس کے موبائل کو نکال کے دیکھو لڑکیوں کے کتنے نمبر ہیں، ایسے نہیں پتہ چلے گا آپ کو. 2 نمبر آدمیوں نے 2 موبائل رکھے ہوتے ہیں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں چلنے دیتے. سو what I'm saying is آپ اپنے والد صاحب سے کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈز کو کمپرومائز نہیں کری، مگر آپ دیکھ لیں اور بھی چیزیں دیکھیں، صرف آپ ہر چیز تو نہیں دیکھ سکتے، دیکھ لیں وقت اور پیسے کا کیا استعمال کر رہا ہے وہ، تو انشاءاللہ اس آسانی رہے گی. داڑھی ہے کہ نہیں ہے، کتنی داڑھی کی لینتھ ہے، پانچے اس کے ٹخنوں سے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں. دیر آر سو مینی تھنگز جو کہ آپ کو اس طرح کے کرائٹیریا کے اوپر بھی فیل کر سکتے ہیں. وہ ایسے کام بھی کر رہا ہوگا اور اس کے بعد اس کا فلسفہ اندر سے کچھ اور ہی بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے؟ سو مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندے نے لسٹ بتائی کہ مجھے لڑکی میں یہ چیزیں چاہیے، اینڈ آئی سیڈ اس میں تو یہ تو تجھے سنی لڑکی میں ملیں گی، شیعہ لڑکی میں ملیں گی. کہتا ہاں مگر لڑکی جو ہے نا شیعہ نہیں ہونی چاہیے. تو اچھا تو یہ لکھنا سب سے پہلے مذہب ہو. اچھا شیعہ لڑکی نہیں ہونی، سنی مل جائے، سنی کے اندر پھر یہ والی تمام کرائٹیریا تو فلاں فرقے میں بھی ہیں. ہی سیڈ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے مگر وہ لڑکی اس فلاں فرقے میں نہیں ہونی چاہیے. ایسے پہلی بات تو میں شادی دفتر میں نہیں ہوں، یہ جا کے کسی شادی دفتر میں بتا تو تیرا یو ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو لک ایٹ دی کانسیپٹ آف اے وومن. مطلب ایک لڑکی کو ایسے نہیں اور لڑکے کو بھی ایسے نہیں دیکھ سکتی ہیں آپ کے جیسے کہ یہ جی پیپر ورک ہے سائن کرتے ہیں آپ کا ویزا لگ گیا جی شادی ہو گئی، ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو ٹیک اے لاٹ آف چانسز. ایمن نام تھا آپ کا، ایمن، اے لاٹ آف چانسز، تھوڑا سا چانس لینا پڑے گا آپ کو. اللہ پہ اتفاق کریں، دیکھیں موٹا موٹا سارا کام درست ہے جی، ہاں جی اللہ کے کام کرنے میں مصروف ہے وہ بندہ، حلال کماتا ہے کہ نہیں، اور طور اتوار اس کے جو اخلاق ہے، اخلاق جسے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ زیادہ کچھ چیک کر نہیں سکتے. سوری، ٹھیک ہے، وقت کہاں لگا رہا ہے دین سوری اور پیسہ کہاں لگا رہا ہے، اتنا پیارا اور کرسپ انڈیکیٹر ہے، اس پہ فیل ہونے کے چانسز کم ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایز اے مین میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بندوں کو سائیکالوجی کا بھی پتا ہو تو بندے کا بھی پتا ہو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اگر میں لڑکا ڈھونڈتا تو پھر میں کیا دیکھتا ایز اے مسلم. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی بات ہے، جب پیسہ آتا ہے اور وہ جہاں لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اندر دین کتنا ہے اور دنیا کتنی ہے.
اور وقت جب میرے پاس ہوتا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ میں دین پہ کتنا سیریس ہوں. ٹھیک ہے, یہ بس یہ موٹا موٹا انڈیکیٹر یہ رکھیں آپ. اوکے ایمن, اللہ تعالیٰ کو آسانی دے. اسٹینڈرڈ نیچے نہیں آنے دینے, ٹینشن نہ لیں ابو کی. ٹھیک ہے ساحل بھائی, اب ہم سیشن کلوز کریں, ہمارا کافی آپ کے پاس ابھی ہے ٹائم. اور لاسٹ کوسچن لیں پھر ختم کریں. میں نے سمجھا تھا ماجد نے آنا ہے سیشن میں تو ماجد کا بھی ویٹ کرتا نہیں, سب. ماجد کا میسج ہے, وہ اپنے بزنس میں بزی ہے. تو لاسٹ کوسچن میں لے لیتا ہوں. بن ناصر آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرے والد صاحب ان کا کافی وقت لگا ہوا ہے تبلیغ میں, تو وہ کچھ گھر میں ہمیشہ نا بہت اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, اور وہ ہمارے اوپر اس کا کافی ایفیکٹ بھی ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ وہ فیملی کے کچھ ایسے معاملات کو لے کر وہ خود ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہوم وائلنس کرتے ہیں, کبھی ماما کو بھی مارتے ہیں, ایسا کبھی کچھ کر دیتے ہیں. تو اس کو جب ہم ان کے لیے ہم کوئی وعید کی کوئی بات کرتے ہیں, یا کوئی ہم ان سے بات ڈراتے ہیں اللہ سے کہ ڈیڈ آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں, تو وہ پھر وہ بہت سختی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ہم حافظ ہیں 4-5 بھائی, تو تھوڑا بہت ہے دین کا ٹچ وغیرہ. تو جب ہم کو ایسا کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو تم بے ادبی کر رہے ہو, یا ایسا تو ہے نہیں اسلام میں. اور وہ مارنے کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جو باپ کی مار ہے نا بچوں کے لیے, وہ کھیتی کے لیے وہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. تو کیا سر اسلام کے پرسپیکٹیو سے ہم اپنے والدین کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں یا نہیں, یا اس کو کس طرح ہم لے کے چل سکتے ہیں؟ اٹس ریئلی بگ ایشو ان دی فیملی. ہاتھ سے تو نہیں روکیں گے آپ ماں باپ کو. امر بالمعروف کی پہلی شرط جو ہے نا وہ ہاتھ سے روکنا ہے, مگر آپ ماں باپ کے لیے تو نہیں آپ ہاتھ پایا کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو احسن طریقے سے احسان کے تھرو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اف بھی نہیں کریں گے آپ, تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فلیور کسی اور طریقے مگر کریں گے ضرور. ماں باپ کا پہلا حق ہے کہ حق ان تک پہنچایا جائے, ان کو نہیں دوزخ سے بچانا ہم نے. ہمارے جس کو جب پتہ چل جائے جو بھی, ٹھیک ہے, جو ایک بھی آیت آتی ہے تو آگے پہنچاؤ نا. بلغوا عنی لو آیا, ایک بھی آیت آتی ہو تو آپ ماں باپ کو کچھ بھی آپ کی چیز آپ کو غلط ہے پتہ ہے, آپ کو زیادہ پتہ چل گیا تو آپ بتائیں گے, مگر طریقے سے ماں باپ کے ساتھ احسان کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کریں گے. اور ماں باپ کی مار کی خیر ہوتی ہے, اس پہ غیرت نہ لگائیں نہ ہی کچھ ہو. ماں باپ نے اگر مار دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے واپس جوابی کارروائی کرنی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. رہی بات انہوں نے غلط بات پہ مارا ہے یا صحیح بات پہ مارا ہے, وہ ان کو بتا دیں کہ ابو جی وہ کھیتی تو ہوتی ہے, پانی تو دیا آپ نے کھیت میں مجھے مار کے, مگر آپ نے شیطان کی فصل تو نہیں لگا دی. یہ دیکھ لیں, کھیتی میں کوئی بھی فصل لگائی جا سکتی ہے نا, تو وہ بس دیکھ لیں کہ فصل شیطان کی نہ ہو. رحمان کی فصل کے لیے جتنی مرضی تو مار کھا لیں, کوئی بات نہیں. مگر اب وہ ماں باپ کو یہ ٹریننگ تو نہیں دے سکتے کہ ابو جی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہوتے بچوں پہ, ان کے دماغی توازن درست نہیں رہتے, تو وہ کہیں گے ٹھیک کہہ رہے ہو, ورنہ یہ پاگلوں والی بات مجھ سے نہ کرتے. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب کیا ہو سکتا آپ کو کہ ایک خاص عمر تک خاص تجربے خاص طریقے سے ہی آپ ان کا وہ کیا اسے کہتے ہیں طریقہ کار بدل سکتے ہیں. ماں باپ اتنا تو نہیں ہوگا کہ بیٹے سے ڈائریکٹلی ٹریننگ لے کے ٹھیک ہو جائے. سو تھوڑا سا احتیاط کا عمل رکھیں کہ کوئی آواز اونچی نہ ہو جائے ان کے سامنے, اور کسی بھی قسم کا کوئی تانا نہ دے دیں آپ ماں باپ کو. ٹھیک ہے, کبھی بھی نہ ایسا ہو, احتیاط رکھیں, مگر بات تو سیدھی پہنچانی ہے اپنے والد صاحب تک. اور بس کبھی موقع دیکھیں, موڈ ٹھیک ہو, پیر دبائیں ان کے, اس دوران بتا دیں ابو جی یہ معاملات میں نا کچھ ایسے احتیاط کر لیا کیجیے کہ مطلب یہ پڑھ لیں آیت, میں نے بھی پڑھی ہے, مجھے بھی کچھ اور سمجھ آیا, آپ کو بھی کیا پتا کچھ اور سمجھ آ جائے, اس طرح ہوگا. باقی رہی بات آپ نے جو کہا نا وہ کہ تھوڑا بہت دین کا ٹچ ہے, تو یہ اسٹینڈرڈ ہی تو توڑنا چاہ رہا ہوں میں. یہ آپ نے کیا بات کی ہے کہ بس ہم میں بھی تھوڑا بہت دین کا ٹچ ہے, پورا لے کے آئیں دین کا ٹچ کیا کرنا ہے ہم نے دین کو, مطلب
یہی تو معاملہ ہے جو کہ ٹھیک کرنا ہے. اور والد صاحب کو بھی اسی طریقے سے آپ نے ایک پورے اسپیکٹرم کے کو انجوائے کروائیں ان کو کہ دیکھیں اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں, الاؤ بھی ہیں, کچھ ڈس الاؤ بھی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو ہم کر رہے ہیں مگر ڈس الاؤ ہیں, کچھ ایسی ہیں جو کہ ہم نہیں کرتے مگر الاؤ ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے سمجھ آئے گی. ابھی دیکھیں طالبان نے لڑکیوں کی ایجوکیشن کو کیسے کہا کہ ہم کوئی ایک لڑکی کو بھی ہم نے سزا نہیں دینی, پڑھائی جاری رہے گی. ٹھیک ہے, طریقہ کار ہوتے ہیں, ہر چیز ہو سکتی ہے, ہر چیز اپنے اپنے فلیور کے اندر رنگ بدل سکتی ہے. آپ بے شک فلیور وہی رکھیں, رنگ اس کو بس ٹیپر اٹ اپ ٹیپر اٹ ڈاؤن کسی طریقے سے تدریج کے ساتھ. اور ماں باپ کے ساتھ جو تدریج ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے بھی نہیں. ابرپٹ طریقے سے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں سمجھائیں گے آپ. ٹھیک ہے, سو رہی بات آپ کے ماں باپ کی فلسفے کی, وہ آپ نے بتایا نہیں کیا ہے, نہ ہی آپ نے بتایا کہ وہ ٹھیک فلسفہ یا غلط ہے. تو وہ آپ دیکھ لیں, اگر وہ اللہ کے لیے آپ کو مار رہے ہیں تو پھر تو پڑھنی چاہیے مجھے بھی آپ کو بھی, مگر اگر وہ اللہ کے لیے نہیں مار رہے تو اور پھر مار کھانی تو پڑے گی طریقہ کار سے, مطلب پیار سے سمجھا کے بار سمجھا کے وہ شاید بند کر دیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ دیٹ یہ والی بات میری بات سے میں بڑے احتیاط سے الفاظ چنے کہ کہیں یہ فلیور نہ لے لیں کہ ماں باپ کو آپ نے سختی سے سمجھانا ہے. وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ, سو وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ کے طریقہ ہے اور زبان سے سمجھانا والا طریقہ ماں باپ پہ لگائیں, اور زبان سے سمجھانے میں آپ احسن طریقے سے جو حضرت موسیٰ کو اور نبی اسلام کی جو ٹیکنیک ہے وہ طریقہ لگائیں کہ جیسے زبان سے کیسے سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے ماں باپ کو نہ پنش کریں گے, نہ ہی ماں باپ کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کریں گے. آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے ماں باپ کو سمجھائیں گے, اسپیشلی ماں کو تو گھور کے دیکھنا بھی نہیں آتا. خیر وہ تو باپ کو بھی نہیں دیکھنا, مطلب ماں سے زیادہ نرمی کرنی آتا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر ایوری ون. اب ہم لوگ ختم کرتے ہیں. کافی لمبا سیشن ہم لوگوں نے کیونکہ کافی عرصے بعد کیا ہے, ساحل بھائی نے بل کا ٹائم دیا, تو انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے کہ اگلے ویکینڈ پہ ہم پھر سے ٹائم نکالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.